إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدی الا هالک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخری شریعت رہتی دنیا تک کے لیے نازل فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس آخری کامل مکمل شریعت کو بلا کم و کاس، بغیر کسی کمی بیشی کے امت کے حوالے کر دیا۔ اللہ شریعت اتار چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہنچا چکے، اب امت کا کام اسی شریعت منزلہ نازل کردہ شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ شریعت میں کسی بھی شخص کو، چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو، دین میں اضافے کا یا دین میں کمی کا اختیار نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور خلفائے راشدین کے اثر کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی سنت کو، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی چیزوں پر عمل مت کرو۔ لوگوں نے جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے لیے منع فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دین میں اپنی اپنی طبیعت سے اضافہ کرتے چلے جائیں گے، تو ایسی ہر وہ چیز جس کا ثبوت قرآن، حدیث اور خلفائے راشدین سے نہ ہو، اس کو دین میں نئی چیز سمجھ کر کے ٹھکرا دینا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام تر تنبیہات کے باوجود کہ دین اللہ کا مکمل ہو چکا ہے، دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ ترکتکم علی البیضاء، المحجۃ البیضاء، میں نے بالکل روشن شاہراہ پر تمہیں چھوڑا ہے، واضح دین پر چھوڑا ہے۔ علی المحجۃ البیضاء کا مطلب علی الدین الواضح، بالکل واضح صاف ستھرے دین پر تم کو چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہے۔ شریعت کا کوئی بھی معاملہ پردے میں نہیں ہے، تاریکی میں نہیں ہے، ساری چیزیں واضح۔ اب اس واضح شریعت کو چھوڑ کر کے غیر واضح پر عمل کرو گے، متشابہات پر عمل کرو گے، لوگوں کی ایجاد کردہ چیزوں پر عمل کرو گے، تو پھر گمراہی سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے باوجود بھی امت میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے موسمی بدعتیں ایجاد کر لی، بدعات عقیدے کے اندر بھی پیدا کر لی، عبادات کے اندر بھی پیدا کر لی۔ بدعات کا تعلق عقیدے اور عبادات سے، معاملات میں تو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو سب معاملہ جائز ہے۔
لیکن دین میں، عبادت میں اور عقیدے میں وہی عقیدہ ہمارا اسلامی عقیدہ کہلائے گا، وہی عبادت اسلامی عبادت کہلاوے گی جس پر مہر لگی ہو اللہ کی اور نبی کی سنت کی۔ اگر نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت تو پھر وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، وہ بدعت ہوگی، ضلالت۔ اہل علم نے قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں بدعت کا ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز بدعت ہے۔ کوئی بھی عمل چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن اگر اس کو کسی وقت کے ساتھ، دن ہو یا رات ہو، کسی زمانے کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ اور کسی خاص مخصوص کیفیت کے ساتھ اگر آپ ادا کرتے ہیں، جس جگہ کی تعین شریعت میں نہیں ہے، جس وقت کی تعین نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے نیت کر لی کہ ہم کو ایک بکرا ذبح کرنا ہے، منت بانی، ایک بکرا ذبح کرنا ہے بار پوکھر پر، مثال کے طور پر، تو یہ جب ہم اپنی اس منت کو ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کوئی رکاوٹ تو شرعی نہیں ہے، وہاں کوئی کفر کا میلہ تو نہیں لگتا ہے، وہاں پر کوئی بت تو نہیں ہے جس کی پرستش ہو رہی ہے۔ اگر دینی موانعات سے، دینی رکاوٹوں سے، یعنی اگر منکرات سے وہ جگہ خالی ہے، تب جا کر کے آپ اس نظر کو پوری کر سکتے، وہیں جا کے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہے تو پھر آپ جس جگہ پر ہے وہیں نظر پوری کیجئے، منت پوری کیجئے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک شخص نے نظر مانی تھی کہ یا رسول اللہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا میں، ایک جگہ ہے یلملم کے پاس، یمن اور جدہ کے درمیان میں یلملم جگہ پڑتی ہے جہاں سے پانی کی جہاز سے گزرنے والے لوگ ہندوستان وغیرہ سے، یمن سے جو آتے ہیں حج عمرہ کا احرام یلملم سے باندھا کرتے ہیں۔ تو اسی کے پاس ایک جگہ ہے جمبو وغیرہ کے علاقے میں، جو آج کل وہاں تیل کی فیکٹری ہے، ساحل سمندر ہے بحر احمر کا، بحر عرب کا۔ تو اسے نظر مانی تھی کہ وہاں جا کر کے وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، هل كان فيها وثن، کیا وہاں کوئی بت تھا جاہلیت میں جو پوجا جاتا تھا؟ هل كان فيها عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا اہل جاہلیت وہاں کوئی عید بناتے تھے، دھارمک میلہ لگاتے تھے، مذہبی میلہ جلوس نکالتے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہ کسی زمانے میں وہاں بت تھا، نہ وہاں کوئی غیر مسلموں کا میلہ ٹھیلا لگتا تھا۔ تب آپ نے فرمایا اوفی بنظرک، تب جا کے اپنی نظر پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں کوئی رکاوٹ ہوتی تو آپ اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے آپ نہیں تفصیل۔ نماز ظاہر ہے کہ نماز ہے نماز، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہم کو 12 رکعت نماز پڑھنی اور کس تاریخ میں، ایک تاریخ وہ متعین کر دیتا ہے، مثال کے طور پر 15 رجب کو مثال کے طور پر، تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے 15 رجب کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو کسی خاص متعین دن میں اور خاص متعین وقت کے درمیان اس نماز کو پڑھنا بدعت ہوگا، ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا ذریعہ ہوگا۔ کسی رات میں جلسہ جلوس کرنا، کسی خاص واقعہ کا تذکرہ کرنا، مسجدوں کو چراغاں کرنا، عورتوں مردوں کا اکٹھا ہونا، مولویوں سے واعظ اور بیان کرنا، دیکھیں گے کہ کیا یہ جو عبادت سمجھ رہے ہو کسی خاص رات کی، یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بالکل آئی ہے۔ مدینی زندگی کے اندر شریعت کے احکام آئے ہیں، 10 سال مدینی کی زندگی میں وہ راتیں آئی ہوں گی، یا جب جو واقعہ رونما ہوا ہوگا اس کے بعد کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہوں گے۔ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ خلفائے راشدین نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا ہے۔ ہم اس رات میں کسی طرح کا کوئی جگہ، کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ مخصوص حیت اور کیفیت کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، 5 آدمی گول لگا کر گول دائرے میں بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہو سبحان اللہ، سب کہہ رہے ہو سبحان اللہ، کہو 100 مرتبہ سبحان اللہ، سب ایک آواز میں سبحان اللہ کہہ رہے ہو، یہ کیفیت تمہاری بدعت ہوگی۔ ہر چند کے سبحان اللہ قبل المیزان، قیامت کے دن میزان عمل کو بھر دے گا تمہارے۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے گول دائرہ لگا کر کے آواز بلند کر رہے ہو اور کنکریوں پر گر رہے ہو سبحان اللہ آواز کے ساتھ، حالانکہ تسبیح بہت اچھی ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کیفیت اور حیت جو ہے تمہاری، اس نے اس عمل کو بدعت کر دیا۔ یہ جائے کہ کوئی ایسی عبادت آدمی اپنی طرف سے ایجاد کرے جو شریعت میں نہ ہو، یا شریعت نے جو عبادت ہم پر مقرر کی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دے، کچھ اس میں کمی کر دے، یہ ساری کچھ چیزیں بدعات کی صورتیں ہیں اور سب کی سب باطل ہیں۔ یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 7واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ شعبان کا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ شہر فضیل
فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، جس کا سلف صالحین کو 6 مہینہ پہلے سے انتظار رہتا تھا۔ لیکن اب اس سلسلے میں ایک دعا بہت ہی کمزور سندوں سے بیان کی جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا پر خوب وائرل کیا جاتا ہے کہ جب رجب آتا ہے تو یہ دعا خوب پرچلت ہوتی ہے، خوب وائرل کی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان نصیب فرما۔ بھئی رجب اور شعبان ہی میں ہم کو کیوں برکت نازل فرما؟ سال بھر ہم کو برکت عطا فرما، رات دن ہم کو برکت عطا فرما۔ معنی بھی غلط ہے کہ صرف اسی مہینے میں کیوں برکت دے، تو انتہائی کمزور حدیث ہے اس کے اندر، دو راوی انتہائی ضعیف آدمی۔ اسی طریقہ سے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بالکل گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ رجب جو ہے یہ مہینہ جو ہے یہ شہر اللہ ہے، اور شعبان شہری میرا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ، روزی تخصیص کر دیا۔ حالانکہ محرم الحرام کو حدیث میں آیا ہے کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اسپیشلی اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، جبکہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم کی حرمت اور عظمت کو بتانے کے لیے اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ یہ رجب کہاں سے شہر اللہ ہو گیا؟ حدیث میں اس کو کہا گیا رجب مضر، قبیلہ مضر قبیلہ قریش اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان تینوں مہینے کا جو لگاتار ہے اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا کہ 7ویں مہینے کا رجب کا احترام کرتے تھے، تو اس کو رجب مضر کہتے ہیں۔ یہ رجب شہر اللہ کہاں سے ہو گیا؟ بالکل جعلی روایت ہے کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ نہیں تھا رمضان، جس میں پوری رات آپ آخری عشر میں جگہ کرتے تھے، وہ تو امت کا مہینہ، نبی کا مہینہ نہیں تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طریقہ سے لوگوں نے مہینوں کی اور جگہ کی فضیلت میں حدیثیں کہہ لی۔ اب یہی جو مہینہ ہے اس کے اندر عام لوگوں کا ماننا یہ ہے، اس کو قصاص نے، واعظین نے، قصہ گو مولویوں نے بالکل بے سند بات ہے اڑا دیا، بے پڑھ کی اڑا دیا کہ 27 رجب کو یعنی 26 کا دن گزار کے 27 کی جو رات تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، معراج نصیب فرمائی تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب ہوا؟ تو کہیں گے کہ نبوت کے 10ویں سال مکے میں، کسی نے کہا 11 میں ہوا، کسی نے کہا 12 میں ہوا، کسی نے کہا 5 میں ہوا، کسی نے کہا شہر ربیع الاول میں ہوا، کسی نے کہا شوال میں ہوا، کسی نے کہا رجب میں ہوا، کسی نے کچھ اور مہینہ کہا۔ سال اور مہینہ تک متعین نہیں ہے، اتنا اختلاف ہے، دن کا تو سوال ہی مت کیجیے کہ کون دن تھا کون سی رات تھی۔ لیکن کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ عزت دی۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد بھی چاہے مکے کے جس سال میں بھی وہ ہوا ہو، وہ عزت و اکرام نبی کو ملا ہو۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد 10 سال زندہ رہے، 10 سال تو وہ مہینہ آیا۔ کبھی آپ نے کسی سال میں اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی، کوئی عبادت کی، کوئی جلسہ جلوس کیا، کسی طرح سے مسجد کو چراغاں کیا؟ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے 30 سال کا، حضرت حسن ابن علی کے 6 مہینے کو شمار کر لیجئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر کے حضرت حسن کے 6 مہینے تک، حضرت علی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد تک وہ خلیفہ رہے۔ 30 سال کی مدت پورتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے وہ کیا؟ 40 سالہ تاریخ کو دیکھ لیجئے، کہیں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امت کے بڑے امام گزرے ہیں، عالم گزرے، کہ شب معراج افضل ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے؟ سوال دیکھیے کسی کا۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ جان لو کہ شب معراج کس شب میں ہوئی، اس کا تو سوال ہی مت کرو، کس مہینے میں ہوئی اور کس سال میں ہوئی اور کس عشرے میں ہوئی، دہائی میں، کس مہینے کی کس دہائی میں ہوئی۔ 3 عشرہ ہوتا ہے نا، پہلا 10، بیچ کا 10، آخری 10، یہ تک متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر بالفرض مان لے کہ کوئی رات ہے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کسی صحابی سے کوئی قول ثابت نہیں ہے، جبکہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن کی آیت شاہد عدل ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کیا کمپریزن ہے دونوں کا؟ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لیلۃ المعراج کی کچھ فضیلت ہے، کچھ کرنا چاہیے اس میں عبادت وغیرہ، تو بالکل غلط کرتا ہے، باطل کرتا ہے۔ اور دیکھیے اسلام کو بگاڑنے والوں نے کیسے حدیث گڑھ لی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث ذکر کی ہے، روایت کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ راوی بالکل گول ہے،
کہ جو کوئی رجب کی رات میں 3 رات پہلے، مہینہ سے سونے سے ختم ہونے سے 3 رات پہلے، یعنی 27 رجب کو رات میں اگر عبادت کرے گا اٹھ کے تو 100 سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کہے کہ سال میں سب سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر، جو رمضان میں ہوتی ہے اور اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس کی عبادت ہے 1000 مہینہ، یہ 84 سال کچھ مہینے پورتی ہے۔ اور ان بدعتیوں نے حدیث بنا دیا کہ شب معراج میں اگر عبادت کرے گا تو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس سے بھی بڑھا دیا اس کو۔ میرے بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، سلف امت نے دین میں نئی چیزوں سے سختی سے منع کیا۔ قرآن مجید میں جا بجا آیتیں ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے کیا جو تمہارے لیے شریعت بناتا ہے جس پر تم عمل کرتے ہو؟ گویا اگر اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہو تو کیا اس کو تم نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے کہ اپنے رسول کا درجہ دے رکھا ہے؟ شریعت بنانے والا بنا رکھا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی شریک ہے؟ کیا اللہ کا پارٹنر ہے جس کو قانون بنانے کا، دین میں شریعت اتارنے کا حق ہے کہ تم اس کی شریعت پر عمل کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، کہیے نبی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو، اللہ نے جو قرآن ہم کو دیا ہے، جو شریعت اتاری ہے، اس کی پیروی کرو، اس سے ہٹ کے کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کہہ دیجئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈریں ضرور اس بات سے کہ اگر میرے امر کی مخالفت کرتے ہیں، میری شریعت سے ہٹ کے جاتے ہیں، میرے حکم کے برخلاف کرتے ہیں، تو ان کو ڈرا دیجئے کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچے، دین سے برگشتہ نہ وہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں جا بجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو حضرات سنتے ہیں کہ کہتا ہے خطیب اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی بات، خیر الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ خطیب کہتا ہے وشر الامور محدثاتها، دین میں سب سے بری چیز نئی چیزوں کی ایجاد ہے، نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کی سال گئے سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے، تو مکہ والوں نے روک دیا کہ نہیں جانے دیں گے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سن 8 ہجری میں فتح ہوا، تو روک دیا کہ بغیر پرمیشن کے آپ آگئے، نہیں جانے دیں گے۔ انہی کی چودراہٹ تھی مشرکین کی، حدیبیہ کے مقام پر، حرم سے بالکل لگے ہوئے مقام ہے، روک دیا، بڑی گفت و شنید ہوئی، نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، تمہاری عزت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر مکے والا کسی کی بات مانے گا تو وہ حضرت عثمان کی بات مانے گا، انہی کو بھیجیے کنونس کرنے کے لیے۔ جب حضرت عثمان گئے تو ادھر ریومر اڑا دیا گیا کہ حضرت عثمان کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ وہ تو غصہ ہے، صحابہ کرام کے بھی خون کھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ، اس بیری کے پیر کے نیچے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے یا اپنی جان دے کے جائیں گے، بھاگیں گے نہیں ہم۔ اور فرمایا 1500 لوگ تھے، کہا کہ جو بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا آج وہ سب جنتی ہوگا، کسی ایک کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سب نے بیعت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کیا، کیا یہ دیکھو، یہ میرا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا اپنا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ خیر، خبر غلط نکلی، گفت و شنید ہوئی کہ نہیں آئندہ سال آپ آئیے گا، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ آپ گویا بیرن واپس ہوئے، جو جانور تھا وہیں ذبح کیا، بال بڑھوایا، احرام کھولا، اور پھر واپس آ گئے۔ اب حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آ رہا ہے، اب غور کیجئے، ان کے زمانے میں تقریباً 10 سالوں کے بعد، آپ سمجھ لیجئے، حدیبیہ کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب اترے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ بھئی یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، جھک در جھک جا رہے ہیں۔ تو کہا امیر المومنین اس درخت کے پاس جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال میں سن 6 ہجری میں بیعت لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی متبرک جگہ ہے، وہ پیڑ بہت متبرک ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا۔ کہا اللہ اکبر، یہ بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پیڑ کو کٹوا دیا، ختم کر دیا نام و نشان، اور کہا کہ اگلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے نبی کے آثار کی پیروی کی۔ آثار کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچرلی کام ہو سکتا ہے اس کی پیروی کی، عبادت نہیں۔ یہاں کھانا کھایا تھا تو ہم سفر میں وہی کھانا کھائیں، یہاں سوئے تھے مکہ جاتے ہوئے تو یہی سوئیں گے، فلاں مقام پر پیشاب پاخانہ کیا تھا تو وہی کریں گے،
اب راستہ بدل گیا ہے، اس زمانے کا راستہ کچھ تھا، آج کا راستہ کچھ ہے۔ 20 کوس اگر الٹا جانا پڑے آپ کو تو آپ اس لیے وہاں جائیے، اور 10 بجے پہنچ گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظہر پڑھی تھی تو آپ رکے رہیے ظہر کے وقت تک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ان کے والد کو معلوم ہوا تو کہا عبداللہ یہ کیا کرتے ہو؟ ارے اس راستے سے گزرو جس راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، نماز کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے وہاں پڑھ لو، لیکن کہیں سے کہیں جا رہے ہو اور اس جگہ کا خاص ارادہ کر کے جاتے ہو اور گھنٹوں انتظار کر کے اس جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، اگلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ تو اس طریقے سے فتنے کو دفع کر دیا۔ ابھی دیکھیے گا بہت سارے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آگے کی تو بیان کریں گے، حج عمرہ کیا، مولانا صاحب غار حرا میں بھی گئے۔ ہم کہا وہ کاہے کے لیے گئے؟ کہا وہاں اسلام کی پہلی وحی جو اتری تھی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں جو اتری تھی، جس سے اللہ کے نبی بنائے گئے تھے۔ ہم نے کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنائے گئے 13 سال مکے میں رہے، کبھی آپ نے اس جگہ کو پھر دوبارہ گھوم کر نہیں دیکھا کہ یہی وہ جگہ ہے مبارک جگہ جہاں پر فرشتہ آیا تھا جبریل امین قرآن کی آیت لے کر کے؟ کوئی صحابی وہاں نہیں گیا۔ اب تم کو اس بڑھاپے میں، اب بعض عورتوں نے کہا کہ مولانا صاحب غار حرا میں گئے ہوئے تھے، ارے مت پوچھیے، جاتے جاتے 2-3 بوتل پانی پی گئے اور جان یہ چڑھ گئی، موٹی موٹی ہو گئی اترتے ہوئے۔ ہم نے کہا ساری اکارت محنت اکارت گئی، اور ثواب کا کام سمجھ کے گئی ہوگی تو بدعت کا گناہ بھی لگا۔ تو کبھی صحابہ نے غار حرا نہیں دیکھا، اب آپ جا رہے ہیں غار حرا دیکھنے کے لیے، غار ثور دیکھنے کے لیے، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمایا، بہت بڑی تکریم فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی جب غم و الم سے آپ کا سینہ بڑا بوجھل تھا، غم و الم سے بڑا بوجھل تھا۔ 3 سال تک سن 7 ہجری محرم سے لے کر سن 10 ہجری محرم تک مکے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا آپ کو، گھاٹی میں، گھاٹی سمجھتے ہیں نا، پہاڑ ہو چاروں طرف سے، اب بیچ میں ڈاؤن پلیس ہو جہاں آدمی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی۔ کوڈرما کی گھاٹی، ہزاری باغ کی گھاٹی، چاروں طرف اونچی جگہ ہو اور نیچے نشیبی جگہ۔ 3 سال تک ناکہ بندی، کہا کہ کوئی بات نہیں کرے گا بنو ہاشم بنو مطلب سے، کوئی ان کے ساتھ بیع و شراء نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کے بیٹے بیٹی سے بیاہ نہیں کرے گا، کوئی بات چیت کرتا ہوا نہ دیکھا جائے، کھانا پینا ان کے یہاں نہیں جائے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال رہا ہوگا۔ عورتوں کی بھوک کی چیخیں، بچوں کی بھوک کی چیخیں گھاٹی کے باہر لوگوں کو سنائی دیتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ ہے، حکیم بن حزام کچھ جو لے کے جا رہے ہیں، مکے والوں نے روکا، کہا نہیں نہیں یہ اپنی جا رہا ہے خالہ کو دینے کے لیے، تم کیوں روک رہے ہو اس کو؟ اس طریقے سے چوری چھپے کچھ جایا کرتا تھا۔ 3 سال کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا ہے، سوچ لیجئے کیا حال رہا ہوگا۔ اور اس موقع پر مشرکین چاہتے تھے کہ خاندان والے محمد کو میرے حوالے کر دیں نعوذ باللہ اور ہم ان کا قتل کریں گے، تو کون ایسا کرتا ہے؟ چنانچہ بنو ہاشم اور بنی مطلب کے مسلمان اور جو کفار تھے سب متحد ہو گئے، کہا نہیں ایسا تم نہیں کر سکتے، تو نہیں کرو گے تو ناکہ بندی کرے گا، جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم اپنے بیٹے کو بھتیجے کو تمہارے حوالے تو نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے اور مکے کی فضا دیکھا کہ اتنی گرم ہے اور لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، تو آپ بغل کے قبیلے میں گئے۔ قریش نے دل ٹھگا، آپ کو دھوکہ دیا، پریشان کیا، آپ کی دعوت کو پھلنے نہیں دیا، تو آپ چلے گئے طائف، شہر طائف میں قبیلہ ثقیف کے پاس، ان کے اوپر اسلام پیش کیا، ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ مکہ والوں سے بھی بڑے سخت دل نکلے، انہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو تمہاری جیسا یتیم ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا تھا مکہ اور طائف میں، کوئی پیسہ والا مالدار اسٹیٹس والا کوئی نہیں ملا تھا، تم ہی یتیم ملے تھے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مکہ اور طائف کے 2 بڑے شہروں میں کوئی مالدار اللہ کو نہیں ملا تھا، تم ہی ملے تھے۔ یہ دیکھیے تمسخر، استہزاء دیکھیے، اور اوباشوں کو دوڑا دیا، کہا کہ ان کو کھدیڑو، اب پٹائی کیا، اس قدر پتھر مارا کہ خون قلبے میں جم گیا۔ سوچیے امیلوں اوسان خطا ہے، خیال نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ قرن منازل میں، جس کو آج کل السیل کہتے ہیں، وہاں جا کے ہوش ہوا۔ حضرت جبریل نے سلام کیا، کہا کہ فرشتے کو بھیجا اللہ نے جو پہاڑ پر مسلط ہے۔ فرشتے نے بھی سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ، انا ملک الجبال، میں پہاڑ پر فرشتہ ہوں معمور، آپ حکم دیجئے مکہ کے 2 پہاڑوں کو ٹکرا دیں، بیچ کی ساری آبادی ختم ہو جائے گی، پس جائے گی، کہ انہوں نے آپ کو پریشان کیا اور آپ شہر سے باہر نکلے 90 کلومیٹر کے قریب، اور وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو کھدیڑ دیا، دوڑا دیا۔ کاش کہ اپنے لوگوں نے اس طرح کا ظلم نہیں ڈھایا ہوتا تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ نے کہا نہیں 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 نہیں
یہ نہیں ناسمجھ نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا, ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے اور شرک سے گریز کرنے والے ہوں گے. اب یہ ساری تکلیف ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سفر طائف سے پہلے اماں خدیجہ گزر چکی ہیں جو آپ کی مونس و غمخوار تھی. کہیں سے رنج و الم کے ساتھ لوٹتے تو بیوی ایسی ہو جو آپ کو ڈھارس بتاتی, حوصلہ بڑھاتی کہ آپ گھبرائیے نہیں, اللہ کے کام میں جاری رہی, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور وہ چچا ابو طالب جو کافر ہو کر کے بھی رشتہ داری کی خوب تقاضے سمجھ رہا تھا, سینہ سپر رہا تھا کہ خبردار دیکھتے ہیں کون آتا ہے میرے بھتیجے کو کچھ کرتا, حالانکہ خود کافر ہے لیکن بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دے رہا ہے. وہ بھی انتقال کر گئے. اب ظاہری سہارا جو تھا دنیا کا وہ بھی ختم ہے. اب سوچیے ایسے وقت میں کیسے دل برداشتہ رہے ہوں گے آپ, کس قدر اچاٹ رہا ہوگا من. کئی مرتبہ ارادہ کرتا تھا, دل کرتا تھا کہ جا کے کسی پہاڑ سے آپ نیچے کود جائیں, اپنی جان دے دیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جی میں آتا تھا کہ جا کر جان دے دیں, پھر مجھے کوئی غیبی طاقت تھی جو روک لیتی تھی. ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے ہیں, ابھی گہری نیند میں نہیں ہے. فرشتہ آتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے کعبہ میں, سینہ چاک کرتا ہے. سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے جو نور و حکمت سے بھرا ہوا تشت تھا, اس میں آپ کے تمام آرگنس کو, اندر کے دل کلیجی وغیرہ سب کو نکال کر کے اس کو دھوتا ہے, ایمان و حکمت سے لبریز کر کے سینے کو پھر تمام کو سینے میں ڈال کر کے اس کو برابر کر دیتا ہے, کوئی نشان نہیں چیرے کا. اور اس کے بعد تب زمینی سفر شروع ہوتا ہے. ایک براق لایا جاتا ہے دابہ. اب اس کی صفات دیکھیے, اس کے اندر بھی اس کی فی فضیلت بھی نہ جانے کیا ہوگا. پھٹوے بنائے ہوا ہے, پیچھے سے گھوڑا کی شکل بنائے ہوا ہے, آگے سے عورت خوبصورت عورت جوان کی شکل بنائے ہوا ہے. براق شریف ہے. حدیث میں آیا ہے کہ گدھے سے بڑا, خچر سے چھوٹا تھا, بس اتنا ہی صفت آئی ہے. اور وہ اپنا پہلا کھر وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی, جہاں نگاہ جائے گی وہاں پہلا کھر. 1496 کلومیٹر آج کے وقت میں ہے. 926 میل کا یہ سفر منٹوں میں پورا ہوا, منٹوں میں, جس کو مکے والے 40 دن میں پورا کرتے تھے اونٹ کے ذریعے. 25 میل ڈیلی چلتے تھے, تو 40 میل چلنے کے بعد 450 میل کی یہ مسافت طے کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی سواری کی. وہ بجلی کی رفتار سے ایسا گیا, اگر 50-100 میل اگر نظر اس کی جا رہی ہے اس کچر کی, تو ایک کھڑ وہاں پڑا. پھر وہاں گئے, آپ نے باندھا اس کو ایک کنڈل سے, اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی. دودھ اور شراب کا پیالہ لایا گیا, آپ نے دودھ کو پیا. کہا شکر ہے آپ نے, اگر شراب کا پیالہ پکڑا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, لیکن اس کے بعد بھی گمراہ ہو گئی. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, آپ کو کروڑوں مل جائیں گے دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں, شراب پیتے ہیں, تاڑی پیتے ہیں, نشہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہزاروں نہیں, لاکھوں میں مل جائیں گے. تو یہ مسجد اقصیٰ تک آپ لے جائے گئے, مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ اسراء, یا جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, اس کے اندر اس کا ذکر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ اسراء کا واقعہ, یہ زمینی سفر تھا جس کو اسراء کہتے ہیں. تو یہ مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں آپ کا زمینی سفر ختم ہوا وہ جگہ بیت المقدس, اور وہاں سے جو لے جائے گئے بدھا ہوا ہے وہ خچر ابھی براق, اور وہاں سے جو بجلی کی سیڑھی لائی گئی اس پر چڑھے اور سیدھے پہلے آسمان. کروڑوں میل کا سفر, چشمے زدن میں پلک جھپکتے ہوئے وہاں پہنچے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس طریقے سے 7 آسمان کی بلندی آپ نے طے کی. فرشتوں کی صدائیں مرحبا بلند ہوئی, خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. حضرات انبیاء کرام پہلے آسمان سے لے کر کے اوپر کے آسمان تک, 7ویں آسمان تک ملے. مرحبا مرحبا بالنبی صالح, مرحبا بالابن صالح والنبی صالح, نیک بیٹے نیک نبی, خوش آمدید خوش آمدید. اب بتائیے کہ جس کو فرشتوں نے استقبال کیا ہو, جس کا استقبال فرشتوں نے کیا ہو, انبیاء نے استقبال کیا ہو, اور سدرۃ المنتہا ایک بیر کا پیڑ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پھل جو ہے وہ قبیلہ حجر کا بڑا بڑا مٹکا کی طرح ہے, اور پتا اس بیر کا ہاتھی کے کان کی طرح ہے. وہاں مخلوق کا علم وہیں ختم ہوتا ہے, فرشتے وہیں سے کلام الہی لے کے نیچے آتے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر نبی کو اٹھایا, وہاں اٹھایا جہاں تک آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکا. اتنا قریب آپ ہوئے کہ لوح محفوظ میں قلم کے چرچراہٹ کی آواز سنائی پڑتی تھی, اور پردے کے پیچھے سے رب العالمین سے ہم کلام ہوئے, اور وہاں سے پھر نیچے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتانا اپنی امت کو. جب کہے گا ایک مرتبہ تو ایک پیڑ اس کا جنت میں لگ جائے گا. اور 50 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. تو حضرت موسیٰ کلیم الرحمن ملے, کہا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 وقت کی. کہا نہیں ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے
آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، جائیے رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طریقے سے کئی مرتبہ آئے گئے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہی، اس کو لے کر کے آپ نیچے اترے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کر اترے، اور ایک تیسری بشارت یہ لے کے اترے کہ اے اللہ کے نبی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو مرے گا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، اس کو بخش دیں گے۔ یہ لے کر کے آئے اور پھر براق پر چڑھے، یہاں تک کہ مکہ آ گئے فجر سے پہلے۔ عشاء کی کتنی دیر کے بعد گئے تھے اور فجر سے کتنا دیر پہلے آ گئے، اور اسی حتیم کے اندر جو چھوڑا ہوا حصہ ہے اٹھے۔ صبح کے بعد بیٹھے ہوئے تھے چپ چاپ، ابو جہل گزرا، کہا کیا بات ہے آج بہت خاموش نظر آ رہے ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ایسے ہی نا ٹونٹ کرتا ہے لوگ۔ تو کہا ہاں بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ رات مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کروایا۔ کہا 40 دن کا سفر رات کے ایک مختصر حصے میں آپ نے کر لیا؟ ظاہر ہے کہ بہت تعجب کی بات ہے، مذاق کی بات ہے۔ کہا کہ اگر ہم مکے والوں کو بلا دیتے اس کے سامنے یہی بات کہو گے جو کہہ رہے ہو؟ کہاں بالکل، حق تو جڑی ہوتا ہے، جھوٹ نہ بزدل ہوتا ہے۔ کہاں سب کو بلاؤ، آپ بھی چاہتے تھے کہ سب سن لیں، آپ نے یہ بات کہی کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہا اچھا میرا تجارتی قافلہ جو گیا تھا شام، اس کا کیا بنا؟ کہا وہ فلاں جگہ پر ہے تمہارا تجارتی قافلہ، وہ سب جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے میں گیا تھا، ان کے مسکیزے سے پانی بھی نکال کے میں نے پیا ہے، وہ فلاں تاریخ کو صبح کے وقت تمہارے یہاں مکے پہنچ جائے گی۔ اللہ، ساری تفصیلات بتائی۔ اب جب پوچھا کہ اچھا بیت المقدس میں گئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کس رخ کا ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے پائے ہیں، تو اس کو کوئی تھوڑے گنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سخت الجھن میں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور صالح بندے کی کیسے مدد فرماتا ہے، اور جو وہ پوچھ رہے تھے میں گن کر کے بتا دے رہا تھا، ایک دم ایکوریٹ جواب دے دیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا مکہ مسلمان ہو جاتا، کہ یہ ادبھت واقعہ، یہ عجیب و غریب واقعہ اللہ کی قدرت سے انجام پایا ہے، یہ نبی برحق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کی قدرت سے یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ تصور بھی نہیں، آج بھی تصور نہیں ہے کہ چشمے زدل میں اتنی تیز سواریوں کے باوجود بھی آدمی پہنچ جائے اور آسمانی سفر کر کے آ جائے۔ سالہ سال نہیں، کروڑوں سال ہی کوئی کرے گا تو ایسا نہ ہوگا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، گردن لٹکا کے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا کہ ایسا ایسا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں، کہا واللہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اس آیت پر ایمان رکھتا ہوں جو چشمے زدل میں جبریل امین 7 آسمان کے اوپر سے لے کر کے آتے ہیں، پلک جھپکتے ہیں، جبریل نبی کے سینے پر ہوتے ہیں، اور یہ تو رات کا ایک حصہ ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو صدیق کا لقب پایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی عزت ہے، تکریم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آپ نے اس تکریم کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ نمازوں کی پابندی کرتے رہے، فرض، نوافل، سنن، مستحبات سب پڑھتے تھے۔ آپ لیلۃ المعراج منا رہے ہیں، آپ کو نمازوں سے محبت نہیں ہے، آپ کی مسجدیں خالی ہیں، کیسی محبت ہے آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان 2 آیتوں کا وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جو آخری آیت ہے؟ اگر رات میں پڑھ لو گے، رات کی عبادت سے یا رات کی ہر طرح کی شر سے وہ کفایت کر جائے گی۔ اللہ کی توحید کو کیوں نہیں پختہ کرتے ہو؟ کیوں مزاروں پر، کیوں قبروں پر جھکے نظر آتے ہو؟ تو جو تحفہ لے کر آیا آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مسجد کو چراغا کرنے سے آپ کو مطلب۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں نے اسی موقع اور مناسبت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب اسی میں آپ نے بہت سارے اہل جنت کو بھی دیکھا، اہل جہنم کو بھی دیکھا، کئی قوم سے گزرے جن کو کئی طرح کے عذاب ہو رہے تھے، مختلف طرح کے عذاب ہو رہے تھے، اس کی تفصیل میں بھی جانے کا موقع نہیں ہے، وہ سب تفصیل کتب تاریخ اور سیرت میں ملتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب یہ موسم ہوا، ایک موقع گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ پیدا بھی ہوئے، آپ پر قرآن بھی اترا، سورہ علق کی ابتدائی آیت غار حرا میں، نہ آپ نے اس جگہ کو سیلیبریٹ کیا، نہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا، نہ آپ جس دن نبی بنائے گئے اس دن آپ نے سیلیبریٹ کیا، جس دن آپ پیدا ہوئے اس کو سیلیبریٹ آپ نے کیا، نہ آپ نے لیلۃ المعراج کبھی منائی۔ تو اب اس طریقہ سے 27ویں شب کو کوئی عبادت کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کے بعد نصیحت کرنا، ایکسٹرا بلب لگا دینا، برقی کمکمے لگا دینا، جیسا کہ اہل بدعت کریں گے، پٹاخہ بازی کرنا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اس طریقہ سے رات گزارنا ہے، سب کا سب فالتو کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھدار فرمائے، جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، اور بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے اللہ محفوظ رکھے جو دین کے نام پر شامل کر لی گئی ہیں اور جن کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہ تعالی ولی ذلک والقادر علیہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔